بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک مرد تھا جس کا نام نسو تھا۔ اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کے پورے جسم پر کوئی بال نہ تھا اور اس کو بظاہر دیکھنے سے کوئی بھی پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک مرد ہے یا عورت۔ وہ عورتوں کی ہی طرح نازک انداز اور اس کی ادائیں بھی عورتوں جیسی تھیں۔ اپنی اسی خاصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک زنانہ حمام خانے میں نوکری اختیار کر لی، جہاں پر وہ عورتوں کا مساج کرتا اور ان کی صاف صفائی کا کام کرتا تھا۔ اپنے اس جسمانی خاصیت کی بنا پر وہ وہاں سے پیسے بھی کماتا اور لذت بھی حاصل کرتا تھا۔ کئی بار اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا اور اس نے کئی بار توبہ بھی کی، لیکن ہر بار شیطان اس کو پھر بہلا پھسلا کر بہکا دیتا اور پھر وہ اپنے اسی گناہ میں مشغول ہو جاتا۔ وہ چونکہ ایک مرد تھا، اس لیے اس کے مساج کرنے کے انداز میں ایک خاص لگاؤ ہوتا جو کہ عورتوں کو بہت پسند آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ساری عورتیں اسی سے مساج کروانا پسند کرتی تھیں اور وہ تمام عورتوں کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ اس کی اس خاصیت کی دھوم دور دور تک پھیل گئی تھی۔ بادشاہ کی بیٹی شہزادی بہت حسین و جمیل تھی اور اس کے پیچھے تمام سلطنتوں کے شہزادے اور بادشاہ پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ جب اس نے نسوح کے بارے میں سنا کہ ایک حمام خانے میں ایک لڑکی ہے جو کہ مساج کرنے میں ماہر ہے، تو ایک دن شہزادی اپنی کنیزوں کے ہمراہ اس حمام خانے میں آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کی بہت دھوم سنی ہے، مجھے اسی سے مساج کروانا ہے۔ چنانچہ نسوح کی تو اس دن عید ہو گئی کہ وہ پیسے بھی زیادہ کمانے لگا اور انعام و اکرام بھی کمانے لگا۔ نسوح نے مساج کیا اور شہزادی نے اس کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازا۔ مساج کروانے کے بعد پتہ چلا کہ اس شہزادی کا ایک بیش قیمت موتی یا ہیرا کہیں کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لے لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی مگر ہیرا کہیں نہ ملا۔ نسوح رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ اے میرے مولا، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسوح کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور شہزادی سے رخصت لی اور گھر آ گیا۔ نسوح نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کرنے پر آمادہ بھی ہو چکا تھا۔ کئی دنوں سے حمام پر نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن اس نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اب نسوح سمجھ چکا تھا کہ اس شہر میں رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ سبھی عورتیں اسی سے ہی مساج کروانا پسند کرتی تھیں۔ چنانچہ اس نے جتنا بھی مال اس غلط طریقے سے کمایا تھا سب کو غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال دیا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن وہ حسب معمول عبادت میں مشغول تھا کہ اسی دوران اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو کہ اس کے قریب ہی گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا یہ کسی چرواہے کی بھینس ہے جو یہاں بھاگ کر چلی آئی ہے، چنانچہ جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، اور وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے کے سارے ہی پیاس کی شدت سے نڈھال تھے۔ انہوں نے نسوح سے پانی مانگا تو اس نے سب کو بھینس کا دودھ پلا کر سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسوح سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسوح نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو نزدیکی راستہ دکھایا۔ وہ سب نسوح کے اخلاق سے متاثر ہو گئے اور ان تاجروں نے جاتے جاتے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسوح نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوایا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ آ کر آباد ہونے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسوح کو بڑی عزت، احترام اور ایک مسیحا کے طور پر دیکھنے لگے۔ رفتہ رفتہ نسوح کی یہ درویشی اور نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے نسوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی دربار میں تشریف لے آئیں۔ جب نسوح کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے بہت ضروری کام کرنے ہوتے ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور اس کی بے نیازی دیکھ کر بادشاہ کی اس سے ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسوح نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ چنانچہ جب بادشاہ نسوح کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوح کو ملنے آ رہا تھا اور اس کی رعایا بھی نسوح کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوح کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوح نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے ملک میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ اس کی مثال ملنی مشکل ہو گئی تھی۔ وہی شہزادی جسے عورت کا بھیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی وہ ڈرتا تھا، اس شہزادی نے نسوح سے شادی کر لی۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھا، لوگ
لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیے۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس کی وجہ سے ہی ہے۔ بادشاہ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو جان لو، نہ میں انسان ہوں اور نہ وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہاری توبہ کر لینے کے بعد تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا اور اس پر ثابت قدم رہنے کا انعام ہے، اور یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتب میں نصوح کو بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ نصوح جس نے رزق کمانے کے لیے حرام کام کیا، جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے رزق کے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس کو بادشاہت تک عطا کر دی، اور حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہی شہزادی دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کرنے اور اس توبہ پر سچے دل سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔